السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. یہاں پہ ہم آپ کو روٹی بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ گول گول روٹیاں بنا سکتے ہیں، جس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روٹی تو گول ہونی چاہیے. اور ویسے میرا ان کے لیے کہنا یہ ہے کہ روٹی میرا حال پیٹ میں جا کے بھی گول نہیں رہتی ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہی آپ کے پیٹ میں جاتی ہے. خیر، ہم سٹارٹ کرتے ہیں روٹی بنانے کا طریقہ. یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس کے کنارے جو ہیں وہ پتلے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو خشکا لگا کے ہم اس کو بیلنا سٹارٹ کریں گے، کیونکہ جب ہم اس کو چکنے پہ بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چپکنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے چپکنے کے لیے بھی ریزنس ہو سکتے ہیں، لیکن آپ خشکا لگا کے جب سٹارٹ کریں گے تو آپ کی روٹی جو ہے وہ اسموتھلی بنے گی، ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ اس کو بیلیں گے تو پھر اگر آپ کو لگے کہ چپچپاہٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کو خشکا لگائیں اور بیلیں. لیکن خشکا جو ہے وہ کم استعمال کرنا، کیونکہ جب ہم روٹی بنا رہے ہوتے ہیں تو خشکا زیادہ لگ جائے تو پھر وہ سوکھی ہوئی روٹی بنتی ہے، اس سے توا بھی خشک ہو جاتا ہے اور جو روٹی ہے وہ آپ کی خراب جل سکتی ہے، کیونکہ اس پہ جو ہے وہ خشکا زیادہ ہوگا اور وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس کے توے کے موئسچر کے ساتھ جو ہے وہ پھر اٹیچ نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے آپ کو خشکا جو ہے وہ کم ہی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے بیلیں. جیسے یہ چکنے کی شیپ بھی میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح کی ہوتی ہے، گول ہوتی ہے، کہ جب آپ روٹی کو بیلیں تو وہ ساری اس شیپ میں کنورٹ ہو جائے. اور آپ نے شروع سے ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ روٹی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے بیلی جا رہی ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ انیشیل پوائنٹ پہ ہی وہ مڑ جائے، ادھر ادھر ہو جائے. تو پھر جب آپ اس کو پھر لاسٹ پوائنٹ تک لے کے جائیں گے، چکنے کی ایجز تک لے کے جائیں گے، تو پھر وہ اسی شیپ میں رہے گی جس شیپ میں وہ شروع میں تھی. تو اس لیے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بیلنے کے بعد اگر آپ کے پاس گھی ہے تو آپ یہاں پہ گھی جو ہے وہ اسپریڈ کر دیں توے کے اوپر، کیونکہ توا جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے ہر روٹی کے بعد. تو یہاں پہ آپ اس کو ایونلی اسپریڈ کرنے کے بعد یہاں پہ پھر آپ اس کے اوپر روٹی ڈالیں گے. اگر گھی ہے تو گھی لگا لیں، مکھن ہے تو مکھن لگا لیں. مکھن کو میں کم سجیسٹ کروں گی کیونکہ مکھن جو ہے وہ زیادہ جل جاتا ہے توے پہ پڑنے کے بعد. آپ پہلے آئل ہی لگا لیں، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ اسپریڈ کریں گے اچھے طریقے سے آئل کو. اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ہم روٹی ڈالیں گے، اور روٹی کی یہ جو ایجز ہے نا، یہ پرو ٹپ ہے اس کے اندر کہ آپ جو ہے نا روٹی کے ایجز کو اپنی انگلیوں سے جو ہے وہ اس طرح سے دبائیں گے تو آپ کی روٹی کے جو کنارے ہیں نا وہ پتلے بنیں گے. یہ میری نانوں نے بتایا تھا اور یہ میری نانوں کی بہترین ٹپ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. اس طرح سے نا اس کی شیپ بھی صحیح بن جاتی ہے اور اس کے جو کنارے ہیں نا وہ بھی پتلے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک تو طریقہ ہوتا ہے روٹی کا کہ اس کے اوپر ہی آئل لگا کے یا گھی لگا کے اس کو اوپر ہی فرائی کر دیا جاتا ہے. اور آپ کو اس میں سے کون سا طریقہ پسند ہے، توے کے اوپر یہ گھی لگا کے اس کو فرائی کرنا ہے یا پھر اس کو اس طرح سے سیکنا، کیونکہ روٹی کا جو مزہ ہے نا وہ دونوں ہی ہے. ویسے چکی کی روٹی اور ساتھ سرسوں کا ساگ جو آج کل سردیوں کے موسم میں اگر ہم کھائیں تو اس کا بہت مزہ آئے گا کھانے کا. اس کے علاوہ اسی طرح آلو میتھی کا بہت مزہ آئے گا، انڈے کا بہت مزہ آئے گا.